اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات سے گناہوں کا معاف ہونا، نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں یا کبیرہ، اور سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہونے کے دو سبب۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، اس نے دوران حج جمع کیا، نہ جمع کی باتیں کی، نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ حج کر کے اس طرح لوٹے گا جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ابن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس وقت وہ موت کے قریب تھے اور وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، جب اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمرو، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ شرط لگاؤں۔ آپ نے پوچھا، تم کیا شرط عائد کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میری مغفرت کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں اے عمرو، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، یہ بتلائیے، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم اس حال میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ کہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور دشمن سے پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، یہ بتائیے، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بشرطے کہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور دشمن سے پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو، تو سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے ما سوا قرض کے۔ یہ حضرت جبرائیل نے مجھ سے ابھی کہا ہے۔ نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں یا کبیرہ گناہ؟ گناہ دو قسم کے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے، اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے۔ فقہائے اسلام نے یہ کہا ہے
کہ نیکیوں سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض سے نیکیوں سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ان کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے جبکہ کبائر سے اجتناب کریں۔ سورہ ہود آیت نمبر 116 ترجمہ: پس تم سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے، ماسوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی، اور ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر وہ جمے ہوئے تھے اور وہ لوگ مجرم تھے۔ سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہونے کے 2 سبب۔ اس سے پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس نے پچھلی امتوں پر ایسا ہمہ گیر عذاب نازل فرمایا تھا جس نے ان قوموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، ماسوا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کیونکہ ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی، اور اس آیت میں ان پر عذاب نازل کرنے کے 2 سبب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا سبب یہ بیان فرمایا کہ ان میں نیک لوگوں کی ایسی جماعت نہ تھی جو برے لوگوں کو برائیوں سے اور فساد پھیلانے سے روکتی، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ فانی لذات، شہوات اور طاقت اور اقتدار کے نشہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس آیت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں اور فانی لذتوں اور باطل شہوتوں کی تکمیل میں ڈوب جائیں تو ان پر عذاب الہی کے نازل ہونے کا خطرہ ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کی مشقت پر صبر کریں، وما علینا الا البلاغ المبین۔